10 مئی سے پہلے اگر کسی کو ذرا سا بھی شک و شبہ یا شائبہ تھا تو وہ 10 مئی کے بعد ختم ہو جانا چاہیے کہ افواج پاکستان کس قدر طاقتور ہیں اور پاکستان کے عوام کی مدد سے انہوں نے اپنے سے بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دے دی ہے، دشمن کے دانت کھٹے کر دیے ہیں اور اسے ناکو چنے چبا دیے ہیں۔ یہ وہ ضرب المثل محاورے تھے جو ہم بچپن سے پڑھتے دیکھتے آئے تھے، لیکن اس کا عملی مظاہرہ ہم نے 9 اور 10 مئی کو دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان نے بھرپور جواب دیا، اپنا بدلہ لیا۔ جو سیز فائر ہوا تھا وہ فی الحال جو ہے ابھی جاری ہے اور ڈی جی ایموس کی بھی اس سلسلے میں بات چیت ہو گئی ہے، پہلا راؤنڈ اس کا ہو گیا ہے اور اس راؤنڈ سے پہلے نریندر مودی کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس ہوا، وہاں پر تینوں مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 7:30 بجے پاکستان ٹائم نریندر مودی اپنی قوم سے خطاب کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی خفت کیسے مٹاتے ہیں اور کیا اس کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ بہرحال سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کو کامیابی ملی ہے اور اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا حیران ہے اور بھارت پریشان ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ شامی صاحب، سر 10 مئی سے پہلے اور 10 مئی کے بعد خطہ دنیا کتنی تبدیل ہوئی؟ جو کہا نا شاعر نے، نکلے جو بیک قدر سے تو دنیا بدل گئی۔ واہ! یہ جو کچھ ہوا ہے ایک معجزہ ہے، ناقابل یقین۔ اس کی تفصیل ابھی تک لوگوں کو بیان ہو رہی ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ سن نہیں پاتے، کچھ سمجھ نہیں پاتے، ورطہ حیرت میں ہے اور ورطہ حیرت میں ہیں اور دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور ایک منظر تبدیل ہو گیا ہے، علاقائی طاقت جو ہے اس کا توازن تبدیل ہو گیا ہے، اچھا عالمی منظر تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی پاکستان کو عطا کی ہے، اب اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناصر جنجوعہ صاحب، سابق لیفٹیننٹ قومی سلامتی جنرل مشیر، ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ ہمارے صاحب، ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جنجوعہ افواج صاحب۔ پاکستان کے انتہائی قابل فخر سپوت ہیں، سدرن کمانڈ کے کمانڈر رہے اور وہاں بھی اپنی جرت اور ہمت اور صلاحیت کی ایک تاریخ رقم کی۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ السلام علیکم شامی صاحب، السلام علیکم سلمان صاحب، السلام علیکم پاکستان۔ جناب یہ بتائیے کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی جو روس کی شہرائے آفاق بیٹریز تھیں، ایئر ڈیفنس سسٹم تھا S-400، وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ جو فرانس کے طیارے تھے رافیل، وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، چپ رہ گئے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے، بلکہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اور پاکستان جو ہے وہ فضا پہ چھا گیا، ہوا پہ چھا گیا، ان کے اسرائیلی ڈرونز آسمان پہ چھا گیا۔ اسرائیل کے جو ڈرون تھے وہ بھی بطخوں کی طرح بیٹھ گئے۔ یہ ہوا کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ بار بار سننا چاہتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہو جائے گا؟ شامی صاحب، آپ نے جو کچھ ہوا اس کی بوچھاڑ ہی کر دی، تو پھر تھوڑا میں بھی آپ سے پوچھ لوں کہ بدر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا تھا، ابابیلوں سے ہاتھی کس نے مروائے تھے، مکہ کیسے فتح ہوا تھا۔ تو جس نے وہ کیا تھا نا اس نے یہ بھی کر دیا، وہ کہا نا اس مولانا نے ظفر یہ علی بھی خان کر نے، دیا ہے۔ فضائے وہ بدر والی پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ ہاں جی، تو یہ ہوا ہے۔ اور رب کریم نے، رب ذوالجلال نے جو یہ دن ہمیں دکھایا ہے، جس کو آپ 10 مئی کہہ رہے ہیں، کمال کیا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، ہسٹری آف وارفیئر میں ایسے نہیں ہوا۔ 10 فٹ کا
دشمن آپ کا آپ کے سامنے زیر ہو گیا، اس کے پیچھے بے بہات طاقتیں تھیں، وہ اسٹریٹجک پارٹنر تھا یو ایس کا، اور پھر کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا تھا۔ رب نے کیسے ہر چیز ہمارے لیے تبدیل کر دی۔ تو 10 مئی کا دن رب نے ہمارا شیب ابی طالب ختم کر دیا ہے۔ 10 مئی کا دن ہمارے رائز کا دن ہے۔ اب اس 10 مئی کو میں کہنا چاہتا ہوں، میں کسی کی ڈومین میں اوور سٹیپ نہیں کرنا چاہتا، جنگ ہماری، فتح اللہ کی۔ اللہ تو 10 مئی کو جو میں آئندہ آنے والی گفتگو جو آپ سے کروں گا، میں اس کو یوم فتح کا نام دوں گا۔ اس کو سر مارکہ حق بھی کہا جا رہا ہے۔ اور یوم فتح ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ جو مناسب سمجھے گی نام رکھے گی، لیکن میں اپنی گفتگو میں جو ہے اس کو یوم فتح کے نام سے منسوب کرتے ہوئے یوم فتح سے پہلے والا پاکستان اور یوم فتح کے بعد والا جو پاکستان ہے اس پہ بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ 10 مئی کو کیا کچھ بدل گیا، اس کے سلسلے میں بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہاں سے جانا کہاں ہے۔ تو ابھی آپ جو 10 بتائیے مئی میں آپ کو کو کس چیز جو پہ 10 آپ سے مئی گفتگو کو کروں۔ نیا پاکستان طلوع ہوا ہے، اس کے کیا خد و خال دیکھتے ہیں آپ؟ 10 مئی کو جو پاکستان طلوع ہوا ہے اس نے اپنے پروں سے بہت سارا بوجھ اتار دیا ہے۔ ہم خطے میں اپنی اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو ہے وہ زور بازو پہ رب کے کرم سے ری اسٹیبلش کر چکے ہیں۔ جو لمیٹڈ وار کا کانسیپٹ ان کا تھا کہ یہ نیوکلیر ہوتے ہوئے بھی ہم سے لمیٹڈ وار لڑیں گے، وہ ہم نے دفن کر دیا ہے، اور اپنے ملک میں کوریوگراف کر کے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کروا کے ہم پہ چڑھائی کرنے والا بھی ہم نے، یہ نیو نارمل جو بنا رہے تھے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اب ہم نے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے۔ ہم نے وقت کے فرعون کو ہاتھ ڈال دیا ہے، اور وقت کے فرعون کو رب کریم نے ہمارے سامنے زیر کر دیا ہے۔ ہم نے انڈیا کو، اس کی اسٹریٹجک ریلیونس کو، مسٹر مودی کو، ان کے پولیٹیکل سروائیول کو، دنیا کی آؤٹ لک کو، ایشیا کی آؤٹ لک کو، ہر چیز کو ری اورینٹیشن پہ لگا دیا ہے۔ جن چیزوں کو ڈینٹ ڈلنا تھا ان کو ڈینٹ ڈالا ہے، اور جو چیزیں ری اورینٹیٹ ہونی ہیں وہ اپنے طور پہ اپنے وقت میں ری اورینٹیٹ ہوں گی۔ آج اس اسٹریٹجک پارٹنر پہ جس پہ کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ اتنا انویسٹ کر رہے تھے یو ایس اینڈ ویسٹ، ان کے سامنے اس کی کریڈیبلٹی ایروڈ ہوئی ہے، اور خطے میں جتنے کمزور ممالک تھے جو ڈر ڈر کے انڈیا کی طرف دیکھتے تھے، اب وہ کدھر دیکھیں گے؟ جو ہماری دنیا جو انہوں نے توڑ پھوڑ کے رکھ دی، اور ملکوں کو کبھی رجیم چینج اور کبھی ملیٹنٹ گروپس اور کبھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو ان کو نظر آئے، اور جو ہماری دنیا انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی، اب وہ چھوٹے چھوٹے ممالک کدھر دیکھیں گے؟ بیچ میں سے ہمارے ہی ممالک میں جو تھوڑا تھوڑا دبے پاؤں انڈیا جاتے تھے وہ اب کدھر دیکھیں گے؟ اور پھر ہم نے پوری ورلڈ کی ہارڈ ویئر، ملٹری، انڈسٹریل کی مارکیٹس کا رخ جو ہے ہم نے چائنا کی طرف کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کو ذرا یہاں پہ انٹرپٹ کریں گے، ایک کوئک بریک لینی ہے ہمیں، ایک فوری بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا جنرل صاحب۔ تو مارکہ حق کا نام دے دیا گیا ہے 22 اپریل سے 10 مئی تک کی صورتحال کو۔ شامی صاحب،
سوال تو یہی ہے کہ یہ جو تمام تر صورتحال بنی اس میں 10 مئی سے پہلے اور 10 مئی کے بعد جو ہے وہ خطے میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں جو ہے وہ تبدیلی آ گئی ہے۔ ہمارے ساتھ سابق قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جو ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم شامی صاحب، السلام علیکم۔ آپ فرما رہے تھے کہ 10 مئی سے پہلے اور 10 مئی کے بعد پاکستان کی حیثیت، اس کا قد، اس کا مقام یکسر تبدیل ہو گیا ہے، اور بلکہ دنیا میں جو طاقت کے مراکز ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو ذرا چلیے آغاز اسی سے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے بات ٹوٹی تھی۔ شامی صاحب، جو اس سے پہلے ہماری بات چیت ہوئی، کیا وہ اس کا حصہ ہے؟ ہاں جی، حصہ۔ اچھا جی، میں آپ کو اس وقت ایکسپلین کر رہا تھا کہ کس طریقے سے اس یوم حق نے پاکستان کو یکسر تبدیل کر دیا ہے، خطے میں اور اوور آل ورلڈ میں، اور کس طریقے سے ہم نے وقت کے فرعون کو گلے سے دبوچ لیا ہے، اور کس طریقے سے انڈیا اور ریجن میں ابھی ہم نے اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یوم حق ہوا ہے، اس کے بعد پوری دنیا ری اورینٹیٹ کرے گی۔ اس کے بعد چائنا کی کریڈیبلٹی، اسپیشلی آف اٹس ملٹری ٹیکنالوجی، ساری مارکیٹس کا رخ جو ہے وہ چائنا کی طرف ہو جائے گا، اور جو یو ایس کا ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس ہے، جو ان کی اکانومی کا مین کمپوننٹ ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک طرح سے آ جائے گا۔ تو چائنا کا کانفیڈنس ہم میں کتنا ہوگا، ہمارا کانفیڈنس چائنا میں کتنا ہوگا، تو یہ بہت جو گلوبل ورلڈ آرڈر کی ٹرانزیشن ہے اس میں بھی ایک تیزی آ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہیز ری ایمرجڈ ود اٹس نیو اسٹریٹجک ریلیونس۔ ہم اس سے کیسے مستفید ہوں گے؟ مستفید، آج تو یوم حق نے ہمیں مستفید اپنے آپ کو کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ مستفید کیسے ہوں۔ میں سب سے پہلے شامی صاحب آپ کو بولوں گا، یوم حق سے پہلے والا پاکستان مختلف پاکستان تھا، دبا دبا، سہما سہما، کیلکولیٹو، سافٹ پیڈل کرتا ہوا، اور پوری گٹھڑی اپنے سر پہ الزاموں کی اٹھاتا ہوا، ڈو مور، ڈبل گیم، اور نہ جانے کیا کیا، کوئی نیریٹو ہمارا نہیں مانتا تھا۔ تو وہ وقت اب ختم ہو گیا، رب نے ہمارا شیب ابی طالب جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو ابھی میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ یوم حق سے پہلے والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اور تھا، یوم حق کے بعد کا ہمارا مائنڈ سیٹ، ہماری سوچ کچھ اور ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یہاں سے ہم نے یہ جو چیف صاحب نے نعرہ لگایا نا بیچ میں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، تو یہاں سے ہمیشہ زندہ باد والے کام کرنے ہیں۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے تو جو لیٹسٹ سچویشن ہے اور اس کو بینیفٹ کیسے کرنا ہے، میں اس کے متعلق آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جی جی، دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس نے انڈیا کو ریسکیو کیا ہے اس سچویشن سے۔ یوم حق سے پہلے کی ان کی زبان، کلام، بیان دیکھیں، زبان حق کے بعد، یوم حق کے بعد ان کا دیکھیں لب و لہجہ، پھر وہ تعریف کر رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی سیز فائر ہو گیا ہے، پھر دوسرے دن کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کروانے میں مدد دوں گا، اور دونوں ممالک کے ساتھ ہم ٹریڈ میں اضافہ کریں گے۔ اب میں خاص طور پہ میں آپ کے پروگرام میں یہ کہنے آیا ہوں کہ یوم حق سے پہلے والا مائنڈ سیٹ نہ رکھیں، ابھی اس کو دیکھیں یوم حق کے بعد کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔
ہمیں انڈیا کے ساتھ بائیلیٹرلی کچھ نہیں ملا اور نہ اب ملے گا، کیونکہ اگر یہ وقت جو ہے مشکل ان کا گزر گیا تو اس کے بعد جب ہماری میز پہ ہمارے ساتھ جب بیٹھیں گے تو ایسے اکڑ کے بیٹھیں گے جیسے یو ایس کے پاس تو ہم گئے تھے، تو جیسے ان کو یو ایس نے ریسکیو نہیں کیا اور پھر ہم اس کو جو ہے چونچیں لڑاتے رہیں گے. تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ ہی ول ہیلپ ان ریزالونگ کشمیر، تو آپ کا پلے گراؤنڈ جو ہے وہ یہ انڈیا کے ساتھ بائیلیٹرل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اٹ ہیز ییلڈڈ نتھنگ. آپ کا پلے گراؤنڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسٹر ٹرمپ ہیں. وی نیڈ ٹو گیٹ ڈائریکٹ ود ہم، بجائے اس کے ہمارے این ایس سے ملیں، کیا ہوگا، کیا کر لیں گے اگلی مہینے کی تاریخ، پھر اگلے مہینے کی تاریخ. نہیں، وی شوڈ امیڈیٹلی اپ گریڈ دس. ابھی جو ملنے کی فارمیلٹی ہے کریں، اس کے بعد اس کو فورن منسٹر لیول پہ لے جائیں، ادھر سے سیکریٹری اسٹیٹ کے ساتھ لے جائیں اور پھر اس کو پش کریں رائٹ اپ ٹو دا پریزیڈنٹ آف یو ایس. وہاں پہ دونوں پرائم منسٹرز کو مل کے تو بیٹھنا چاہیے ود دا ڈیلیگیشن. اینڈ وی شوڈ انوالو مسٹر ٹرمپ ان ٹو دس. کیا انڈیا میں تو اب بھی تنقید شروع ہو گئی ہے مودی پر، تو کیا یہ آسانی سے یہ ہو جائے گا؟ جی ہاں، دیکھیں نا، یہ آسانی سے کیا ہو جائے گا، یہ یوم حق سے پہلے والا مائنڈ سیٹ ہے. یہ اب کروانا ہے. دیکھیے مسٹر ٹرمپ از کمیٹڈ. ٹھیک، لیٹس ٹرائی ہم، لیٹس ٹیسٹ ہم. اف ہی فیلز he will have to pay the price for it. دنیا دیکھے گی کہ یو ایس نے پھر انڈیا کو ریسکیو کیا تھا، جو کمٹ کیا تھا وہ انہوں نے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. ماضی میں بھی پرائس یہ بھی ہوگی کہ they will be pushing us more. they will be pushing us more towards US. دوسری بات، اگر انڈیا نہ مانا تو کم سے کم یو ایس کو تو پتا چلے گا نا کہ جن پہ اسٹریٹجک ریلائنس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں. یعنی دو طرفہ مذاکرات جو ہیں وہ صحیح لا حاصل ہے. تھرڈ پارٹی کا ہونا ضروری. میں سمجھتا ہوں، میرا تجربہ ہے، لا حاصل ہیں. وہ ایسے روڑے اٹکتے ہیں، اٹکاتے ہیں، بالکل بھی نہیں. اور ہمارا پلے گراؤنڈ ابھی ڈپلومیسی کا جو ہے وہ یو ایس میں اٹ از ود مسٹر ٹرمپ. اور پرٹیکولرلی ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ کشمیر کے لیے کمٹ کیا ہے، وی ٹرسٹ یو، پلیز ہیو اٹ ریزالوڈ. اور ہم آپ پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، کوئی ہم نئی بات نہیں کر رہے. یو این کی ریزولوشن ہے، اس کے حساب سے آپ انسسٹ کریں اور آپ کشمیر کو ریزالو کروا دیں. اور ہمارا پانی بھی وہیں پہ ہے، کشمیر ریزالو ہو جائے گا تو پانی بھی ریزالو ہو جائے گا. وی مسٹ گیو اٹ اے ٹرائی. اس میں جھجکنا نہیں ہے. یوم حق سے پہلے والا مائنڈ سیٹ، دبے قدموں اور یہ رو بائیلیٹرل کچھ نہیں ملے گا. میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں. ٹھیک ہے. ماضی میں بھی جناب جیسے ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات تو کر چکے ہیں نا، اس سے پہلے بھی کہا کہ جی مسئلہ کشمیر کا انہوں نے ذکر کیا. تو یہ 10 مئی جو ہے اس کا مطلب یہ سب سے بڑی بارگن چپ ہوگی اس وقت، مارکہ حق. دیکھیں 10 مئی تو جو 10 مئی نے جو ہمیں بنانا تھا وہ بنا دیا. 10 مئی سے پہلے تو کشمیر کی کوئی باتیں نہیں کر رہا تھا نا. اٹ ریمینز ایز ایبروگیٹڈ کلوز. پانی ہمارا بند، سارا کچھ. تو 10 مئی یہ مبارک دن ہے نا، یہ وہ اپرچونٹیز لے کے آیا ہے. تو اب 10 مئی سے پہلے والا مائنڈ سیٹ پلیز اس کو ڈمپ کر دیں. نو اٹ از اے رائزنگ پاکستان. تو سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کریں پلیز. میں کہہ رہا ہوں کہ your playground is not with India. Your playground is with US now. A test US in turn will test India. اور یہ strategic balance اور یہ ساری چیزیں پوری دنیا بھی دیکھے گی کہ اگر نہیں کرتے تو who is at the wrong side of the history. اگر کرتے ہیں تو we will benefit. ٹھیک ہے جنرل صاحب، سر ساتھ رہیے گا. ایک ہم نے کوئک بریک لینی ہے جنرل صاحب، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. مارکہ حق تو مکمل ہوا شامی صاحب، لیکن سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں باطل بھارت، اس کو کیا ملا؟ نریندر مودی کے اہداف کیا تھے اور کیا حاصل کیا اس نے؟ ظاہر ہے تو خفت، رسوائی، شرمندگی، خجالت. اور ابھی دیکھیں آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.
تو پھر جنرل صاحب سے مزید جنرل صاحب آپ یہ فرما رہے تھے کہ بائی لیٹرل نیگوسیشنز جو ہیں ان کا باب بند کر دینا چاہیے انڈیا سے. شامی صاحب میں کہہ رہا تھا کہ بائی لیٹرلی آپ کو کچھ نہیں ملنا. ٹھیک. سو ڈونٹ میک دس ایز اے پلے گراؤنڈ آف یور ڈپلومیسی. گویا ہم یہ کہیں کہ امریکہ کی موجودگی میں مذاکرات ہوں گے یا یو این او کے درمیان میں پڑھنے میں مذاکرات ہوں گے, کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وی نو نیڈ ٹو ریچ ٹو یو ایس رائٹ اینڈ پٹ اٹ آن دیئر ٹیبل کہ ہم حاضر ہیں. آپ نے چونکہ وعدہ کیا تھا تو آپ پلیز اس کو ریزالو کروائیں. تو یہ ہمارے فورن منسٹر کے لیول کا ایفرٹ ہونا چاہیے along with NSA with the Secretary of State. اور اس کے بعد the next thing should be the foreign minister, NSA along with the Prime Minister of Pakistan. We should reach out to sit with Mr. Trump and tell him that we are here. Please resolve our issue because this is our reason to go to war with India. If you want stability in the region, please resolve this. اور ہم آپ کو زیادہ برڈن نہیں کرتے. دس از ایج اولڈ یو این ایجنڈا. تو آپ صرف یو این کو کہیں کہ وہ اکارڈنگلی ریزولوشن اس کی کرا دیں. ٹھیک. آپ پہ بھی اس کا بوجھ نہیں ہے تو یو این کروائے گا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ اپروچ لینی چاہیے رادر دین کہ جی اچھا جی ابھی این ایس اے مل رہے ہیں, اچھا جی ابھی فورن منسٹر مل رہے ہیں, اچھا جی جوائنٹ سٹیٹمنٹ پہ ہی جھگڑا پڑ گیا ہے, اچھا جی ابھی وہ قطع ہو گیا کام. نہیں, یہ ہماری پلے گراؤنڈ ابھی نہیں ہے. ابھی مارکائے حق کے بعد جو ہے نا ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے. وہ دبا ہوا اوپریسیو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ابھی اگریسو ہونا ہے. یہ جو ہاں جی یہ دو طرفہ مذاکرات جو ہیں ابھی وہ تو دیکھیں نا, جیسے بھٹو سورن سنگھ کے مذاکرات ہوئے تھے. ایوب خان سے امریکہ نے کہا کہ جب یہ چائنا کا جھگڑا نبٹ جائے گا تو اور جنگ ختم ہو جائے گی تو آپ سے مذاکرات ہوں گے. اور پھر مذاکرات ہوئے اور کئی راؤنڈ ہوئے, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. انہیں ہم گونگے اور بہرے کے مذاکرات کہتے ہیں. ایک سن نہیں رہا تھا, دوسرا سمجھ نہیں رہا تھا. دیکھیے ابھی وہ انہوں نے کہا جی کنسٹرکٹیو جو ڈائلاگ ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو میری پوری بات یہ ہوگی کہ ہم مسٹر ٹرمپ کو یہ بولیں کہ کشمیر آپ ریزالو کرا دیں along with انڈس واٹر ٹریٹی because it is one or the same thing. ٹھیک ہے. باقی ہم بائیلیٹرلی کر لیں گے. باقی جو ڈسپیوٹس ہیں ٹیررزم خاص طور پہ جو ہے بلوچستان اور کے پی میں, پھر سچن ہے, سرکریک ہے, وہ ہم میوچلی کر لیں گے. لیکن اس میں you will help us, you should help us, you should help the world to become more stable. تو یہ اونس ان پہ ڈالیں, ان کو اپنا ٹرسٹ بھی شو کریں. اگر وہ ہمیں بٹرے کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ the world will know. اور اگر انڈیا ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا تو پھر یو ایس ول آلسو نو اباؤٹ انڈیا. تو یہ ساری چیز کو انکور ڈسکور کر کے رکھیں, بی اگریسو اباؤٹ اٹ. ابھی یہ وہ والا سوچ نہ رکھیں جو پہلے ہم کرتے تھے. اب یہ جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے کوئی جوائنٹ میکنزم بھی بن سکتا ہے, دونوں ملک مل کر بھی اس کا مقابلہ کر سکتے. دیکھیے جنہوں نے آرگنائزڈ سٹرکچر بنایا ہے دہشت گردی کا ہمارے خلاف اور جو یوز ہو رہا ہے, تو وہ آپ کے ساتھ جوائنٹ میکنزم بنا لیں گے. فابیہ اپیرنٹلی ٹھیک, بڑی اچھی سوچ ہے. تو لیکن ہمارا کیٹیگورک یہ ہونا چاہیے کہ رول بیک یور اسٹرکچر آف ٹیررزم اگینسٹ اس. ان کے ساتھ ہم جب ڈسکس کریں گے تو یقیناً ان کے سامنے جو ہم یو این میں بھیج دیتے ہیں ڈوزیئرز وغیرہ یہ وہ سارا کچھ, تو وہ ابھی ہم بائیلیٹرلی کریں گے. اور بڑی بات دیکھیے پھر اب اس
मार्का हक के बाद अफ़गानिस्तान हमारे लिए कैसे सोच रहा होगा और ईरान हमारे लिए क्या सोचेगा। तो जो लिंकेजेस भी हैं, खुदा न ख्वास्ता, चलो मैं तो ये सारी चीज़ें हमें रीडीम करनी है और इन चीज़ों को सॉफ्ट और हार्ड तरीके से रिजॉल्व करना है। एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस टेररिज्म बिकॉज अब ये हमारी उड़ान जी नहीं चल सकती। दाखिली महाज है हमारा, उस पर हमें क्या करने की ज़रूरत है जी, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के हवाले से और अपने सियासी जो मामलात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं उनके हवाले से। शामी साहब, एक तो बात यह है कि इस वक्त नज़र उधर रखें जहाँ पे कुछ हासिल करना है। पहली बात, इस 10 मई का फ़ायदा उठा लें। तो बड़ा फोकस ये है जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पुट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ द यूएस। इसको रिजॉल्व करें। जब बड़ी चीज़ ठीक हो जाती है ना तो छोटी चीज़ें ऐसा 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 खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। तो अंदरूनी भी जो है हमारे घर के मामलात हैं ना, ठीक है बिगड़े हुए हैं, ठीक है गरीब हैं, ठीक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उसका भी मिलजुल के तो हल निकाल लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये बसीरत अल्लाह ताला हमें अता करेगा कि इसका भी हम हल निकाल लेंगे। एंड यू विल सी कि ये बड़ा काम हो जाए तो ये अंदरूनी, तो हमारे अंदरूनी मसाइल है ना, तो इसका भी मिलजुल के हल निकाला जा सकता है। इसमें जो फॉल्ट लाइंस बन गई हुई हैं हमारी, उनको भी फिल करने की ज़रूरत है। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि इसके बाद हमें मैक्सिमम काम उस पर करना है ताकि अंदरूनी तौर पे जो वो पाकिस्तान है ना, जो पहले अंदर से ठीक होगा ना तो फिर बाहर से भी ठीक होगा। इकॉनमी भी तभी हमारी इम्प्रूव होगी और फिर दुनिया की आउटलुक भी तभी चेंज होगी। यहाँ पे एनवायरनमेंट भी वो बनेगा जब हम फिर चाइना की जो इंडस्ट्री जो है वो लेके आएंगे, अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड कॉरिडोर खोलेंगे, इधर से सी पैक चलेगा, उधर से चाइना के साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रशिया। वी विल बिकम अ मैसिव ट्रेड कॉरिडोर, वी विल बिकम अ मैसिव ट्रेड हब, वी विल बिकम एन इकोनॉमिक हब। मेरा बड़ा पुरानी रिकमेंडेशन है जब मैं कमांडर सदर्न कमांड था कि देखें रब ने आपको कैसा बनाया कि एशिया पूरा आपके पीछे है। हम एशिया का दरवाज़ा हैं। बलूचिस्तान अल्लाह का दिया हुआ हमारे लिए गिफ्ट है। तो बलूचिस्तान जो इतना बड़ा सूबा रब ने हमें दिया हुआ 44% ऑफ पाकिस्तान, इसको एशिया का इंडस्ट्रियल जोन, ट्रेड जोन डिक्लेयर करके, तो ये परवान है जो हमने लेनी है। ठीक है जनरल साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज खासतौर से प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।